بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم۔ کل چوتھا پارہ قرآن کا پڑھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چوتھے پارے میں اس کی شروعات یہاں سے کی ہے کہ اللہ کی نظر میں تم اچھے کب ہو سکتے ہو، یعنی دنیا کے نظر میں تو تم اچھے ہو یا نہیں ہو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن جس نے تمہیں بنایا ہے اور جس کے پاس تمہیں واپس جانا ہے اس کی نظر میں تم وفادار، اچھے اور فیتھفل کیسے ہو سکتے ہو؟ اس کا کرائٹیریا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے۔ کہا لن تنالوا البر، تم نیک نہیں بن سکتے، اچھے نہیں ہو سکتے کب تک؟ حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تمہیں جو چیز سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرنے لگو، دینے نہ لگو۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز کون سی ہے؟ اس کی جان ہے۔ جان کے لیے انسان ہر چیز قربان کر دیتا ہے، پیسہ ہو، گھر ہو، ہر چیز۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کس طرح سے یہ پروف کر کے دکھایا کہ ہمیں ساری چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنگ احد میں انہوں نے کہا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آؤ دعا کرتے ہیں۔ جنگ کے میدان میں دعا کر رہے ہیں، لڑائی شروع ہونے سے پہلے کہا کہ میں دعا کروں گا تو تم آمین کہنا، تم کرو گے تو میں آمین کہوں گا۔ یہ اس آیت کی تفسیر، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ محبوب اور فیورٹ ہے وہ اللہ کے لیے اگر دو گے تب اللہ تعالیٰ سمجھے گا کہ تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو۔ تو دعا کی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ میرا مقابلہ بہت طاقتور دشمن سے ہو، میں اس پہ وار کروں، حملہ کروں اور وہ مجھ پر حملہ کرے، لیکن پھر میں اس پر قابو پالوں، کنٹرول کر لوں، اسے قتل کر دوں اور اس کی ساری چیزیں میں لے لوں۔ انہوں نے کہا آمین۔ اب انہوں نے دعا کی۔ حضرت عبداللہ ابن جحش نے کہا کہ اے اللہ میرا بھی مقابلہ ایک طاقتور دشمن سے کرائیے کہ وہ مجھ پر حملہ کرے، اور آگے کا ورڈ دیکھیے۔ یہ لوگ کون تھے؟ جن کی تربیت اور ٹریننگ کس نے کی تھی؟ دنیا کے سب سے بڑے مربی اور سب سے بڑے ٹرینر نے۔ انہوں نے کہا اے اللہ میرا مقابلہ بہت طاقتور دشمن سے ہو، وہ مجھ پر حملہ کرے، میرا سر کاٹ دے،
اور میری ناک کان کاٹ کر کے درخت پہ لٹکا دے، پھر میں قیامت کے دن تمہارے سامنے آؤں تو تم مجھ سے پوچھے کہ یہ کیسے ہوا، تو میں کہوں کہ اے اللہ تیری راہ میں میرا سر بھی کٹ گیا، میں نے اپنے کان بھی کٹا دی، ناک بھی کٹا دی۔ اب دیکھیے کیسے انسان کے دل سے جو بات نکلتی ہے، حدیث میں ہے نا کہ وہ سیدھے عرش تک جاتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور بالکل سچا واقعہ حدیث کا، کہ جنگ جب ختم ہوئی تو واقعی ویسے ہی ہوا جیسے میں نے دعا کی تھی۔ میرا مقابلہ بھی طاقتور دشمن سے ہوا، میں نے اسے ختم کر دیا، اس کا سارا مال سامان میں نے لے لیا، اور عبداللہ ابن جہش کو میں نے دیکھا کہ ان کا سر کٹا ہوا ہے اور ان کے کان اور ان کی ناک ایک درخت سے لٹکا ہوا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جس کے قبضے میں سعد کی جان ہے کہ عبداللہ کی دعا میری دعا سے زیادہ اچھی تھی۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ جان، اور جان میں خالی جان کٹا دینا نہیں، اللہ تعالیٰ جب جہاں بلائے، نماز کے ٹائم پہ مسجد میں، خدمت کے ٹائم پر لوگوں کے پاس، بچوں کا حقوق ادا کرنا ہو تو وہاں پہ، گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا ہو تو وہاں پہ، قوم کی خدمت کرنی ہو تو وہاں پہ، ہر جگہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے وہاں پہ جان لگانا۔ دوسرے نمبر پہ ہے مال۔ مال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مال ہے، اور خود قرآن میں بھی ہے، جنت کی آدھی قیمت مال ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ تو خالی اگر جان دیا تو صرف آدھی قیمت ہے، ہاف پرائس، مال دیا تب جا کر کے پورا ہوتا ہے۔ اور صحابہ نے بھی اس کی بھی مثالیں قائم کی۔ رات جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، رات بھر مزدوری کرتے تھے، صبح میں لا کر کے ایک مٹھی کھجور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، اے اللہ کے رسول یہ ہے میرا صدقہ، اسے قبول کر لیجیے۔ منافقین کہتے تھے کہ دیکھو اس کے ایک مٹھی کھجور کو اللہ کی کیا ضرورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف قرآن میں اتاری۔ اور ایسے بھی لوگ تھے کہ جب ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے نہیں تھا جنگ تبوک میں تو روتے ہوئے واپس گئے، تولوا اعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، اس حال میں وہ واپس گئے کہ وہ رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ دینے کے لیے اللہ کے راہ میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی۔ اور یہ پوری سورہ، پورا پارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی وسعت بتائی ہے کہ جس جنت کی طرف اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے، ابھی تو تم 30 40 50 کے مکان میں رہتے ہو نا، اللہ تعالیٰ جس جنت کی طرف بلا رہا ہے اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ ارضها السماوات والارض، تمہارا محل اور تمہاری جنت اتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین، ایک آسمان نہیں، السماوات 7 آسمان اور زمین اس کی چوڑائی میں گھس جائیں گے۔ اعدت للمتقین، گاڈ کانشس لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی۔ تو کنکلوژن یہ ہے کہ یہ ہے وہ راستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں، جسے ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہی ہے دنیا میں بھی کامیابی کا راستہ۔ اور یہی قرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی قرآن بے شک، نو ڈاؤٹ،
وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے اور جنت تک پہنچتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، باقی راستے سب جہنم میں جا کے گراتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے اٹیچمنٹ، تعلق اور دلی محبت پیدا فرمائے، اور اس کی رہنمائی، اس کے گائیڈنس میں ہمیں اپنے آپ کو بھی ڈھالنے، اپنے گھر والوں کو۔ اصل میں رمضان ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ ایک مہینہ ایسی ٹریننگ ہو کہ پورے سال ہم اللہ سے کنیکٹڈ رہیں، جڑے رہیں، اور شیطان یا دنیا کے جو فورسز ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کاٹ نہیں سکے، دور نہیں کر سکے۔ اتنا پاور اور اتنی طاقت اور اتنی انرجی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب سے پیدا ہو سکتی ہے اور کوئی دوسری طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام سے محبت پیدا فرمائے اور اس کی روشنی میں ہمیں دنیا اور آخرت میں جینے کی توفیق نصیب فرمائے۔